ہوں میں، شجاعت ابو طالب کا نتیجہ ہوں میں، ید حسین پہ دولت خدیجہ ہوں میں. نعرہ حیدری. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك الشر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلوات محمد وآله. آج 6 محرم کا دن گزر کر کے یہ ختم ہونے کے قریب. مجلس کی مناسبت بھی جناب علی اصغر کے حوالے سے. وہ اصغر کی جو شب عاشور جس کی ماں گہوارہ جنبانی کرتی رہی، کاش تم گھٹنیوں چلنے کے قابل ہوتے، مگر علی کا پوتا ہے، نام بھی علی، اور جو اپنی بہن کی آغوش کو چھوڑ کر کے آیا ہے. جب مدینے سے چلے تھے چند دن کے تھے، کربلا میں 6 ماہ کے کہے جاتے ہیں، 6 ماہ ہے. ہاں، یہ فرش عزا جب بچھائی جاتی ہے تو کم سن علی اصغر سے لے کر کے بریر حمدانی اور حبیب ابن مظاہر کے ساتھ تمام اصحاب و انصاران کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی زندگیاں فرزند زہرا اور دین اسلام پر قربان. اس فرش عزا کا مقصد اور ہدف بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ جذبہ، وہ بلبلہ، وہ ہمت اور وہ قوت عطا ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم معرفت اسلام بھی حاصل کر سکیں اور معرفت حادیان اسلام بھی حاصل کر سکیں. دعائے خیر اسی لیے کی جاتی ہے جو اہتمام و انتظام کرتے رہتے ہیں ان کے حق میں کہ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو اس کے اسباب کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اور میں مسلسل کئی مرتبہ آپ کے سامنے جملے کہہ چکا ہوں، جب آپ کوئی کام کسی کے لیے کرتے ہیں تو شکر گزار وہی ذات ہوتی ہے. راہ خدا میں اگر آپ کچھ خرچ کرتے ہیں تو جزا بھی خدا دیتا ہے. اگر فرزند زہرا کی مجلس عزا کے لیے آپ فرش عزا بچھاتے ہیں تو اس کا حق بھی جناب زہرا ہی کو ہے کہ وہی
خود بھی جزا دیں اور بارگاہ الہی سے بھی جزا عطا کریں. اور اگر جناب زہرا راضی صرف ہو جائے، بہت بڑی چیز ہے رضائے جناب زہرا. اگر جناب سلام اللہ علیہ بابا سے بلند صلوات. سامنے جملے عرض کروں گا اس حوالے سے، مگر جن احباب نے بھی آج کے فرش ازاد بچھائے جانے کے سلسلے میں دامے دلوں میں قدم سخن معاملت کی ہے، دعا کرتا ہوں توسط جناب زہرا سے پروردگارہ جناب زہرا کا واسطہ تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی گودیاں جناب علی اصغر کا واسطہ آباد فرمائے. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے. صاحب اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. ان کی حاجتوں کو پورا فرمائے، رزق میں وسعت عطا فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور وہ حق ادا کرنے کی قوت اور ہمت عطا فرما جو اس پرساداری کا حق ہے. یقیناً ہم نہیں ادا کر سکتے. کون ہے جو دکھیاری ماں کو ان کے پورے اجڑے ہوئے کنبے کا پرسہ دے سکتا؟ لیکن یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ قوت اور ہمت پروردگار عالم ہمیں عطا فرمائے. ہم اپنی استطاعت کے مطابق جتنا حق ادا کر سکتے ہوں کم از کم وہ ادا کریں. نہیں معلوم کہ کون بچتا ہے کون نہیں بچتا، تو جو مہلت ملی ہوئی ہے، جو موقع ملا ہوا، جو فرصت ہمیں ملی ہوئی، کیونکہ ایک قطرہ محبت حسین میں نکل کر کے اگر رومال زہرا میں جگہ پا جائے تو یہ وہ موتی اور وہ گوہر ہے کہ جو نجات کا ضامن ہو سکتا ہے. لہذا اس کے لیے جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یقیناً جنہوں نے اہتمام انتظام کیا ہے اور آپ سب حضرات جس محبت کے تحت آئے ہیں، یقیناً پروردگار عالم آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے. عزیزان محترم، سورہ زمر کی آیہ کریمہ مسلسل آپ سن رہے ہیں، لیکن شاید ابھی تک نہ میں کلام کی تشریح کر سکا اور نہ یہ بتا سکا کہ کون سا وہ کلام ہے کہ جو پوری بشریت کو ہدایت کے ساتھ نجات کا ضامن بھی. کلی طور پر تذکرے ہوتے رہے ہیں کہ کلام بشر بھی ہے، کلام خالق بھی ہے، کلام نبی بھی ہے، کلام امام بھی ہے، اور سب سے افضل کلام اگر قرار دیا گیا ہے تو وہ کلام خالق ہے. کیونکہ کلام خالق لا ریب کلام ہے، جہاں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ یہ کلام خالق نہیں ہے تو اس کے مثل کوئی ایک سورہ بنا کر لے آؤ، کوئی ایک آیت بنا کر کے لے آؤ، اور تم جسے چاہو اپنا معین و مددگار بنا لو. اب یہ جملہ ظاہراً آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، میں نے بھی بیان کر دیا. تو ایک کلام ہے نا کہ آپ نے سنا، لیکن اسی کلام کے اندر ایک دوسرا نقطہ بھی پوشیدہ ہے کہ اگر انسان اس دعوی قرآن کے بعد بھی 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ ایک سورے کا مثل لا سکا، نہ ایک آیت کی تمثیل بیان کر سکا، اپنے تمام تر ساتھیوں کو جمع کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان قرآن صامت کی ایک آیت یا ایک سورت نہیں بنا سکتا ہے تو پھر قرآن ناطق کے مثل تم کہاں سے لا سکتے ہو؟ یہ تو کیونکہ جب دیکھیں کلام کیا گیا ہے تو نبی ہی کا کلام ہے.
حدیث ثقلین آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ کلام نبی ہے نا. انی تارک فیکم الثقلین، دونوں گراں قدر چیزیں ہیں، دونوں وزنی چیزیں ہیں، دونوں بھاری ہیں. تو اگر تم ایک کی ایک آیت کا جواب نہیں لا سکتے تو یہی سوال تو یہاں قرآن ناطق میں بھی کیا جا سکتا ہے. جب تم علی اصغر جیسی آیت کی مثال نہیں لا سکتے تو علی امیر المومنین کا ثانی تم کہاں سے لاؤ گے؟ ایک مختصر سی آیت سے، بلکہ اسی لیے تو یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ قرآن ناطق کا ایک پارہ یا ایک آیت حسین لے کر کے چلے. تو اگر قرآن صامت کی یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ کلام سب تمہارے سامنے ہے، ساری نگاہوں کے سامنے آیات ہیں، ہر آیت پر نظر ڈالتے چلے جاؤ. آیت پر نظر ڈالو گے خدا ثواب دیتا چلا جائے گا. ابھی پڑھا نہیں ہے، ابھی سنا نہیں ہے، صرف قرآن کھول کر کے آیت کو دیکھا ہے. تو یہی تو نبی بتا رہے ہیں نا، جب کبھی تمہاری نگاہوں کے سامنے آیت آئے اسے دیکھتے چلے جاؤ، خدا ثواب دیتا چلا جائے گا. اور فرق صرف اتنا ہے، چاہے وہ ناطق ہو یا صامت ہو. ورنہ کہیں امام حسین یہ کہیں علی اکبر جب میرا دل چاہتا ہے نانا کی زیارت کرنے کا تو تمہیں دیکھ لیا کرتا ہوں. یہ ہے نا جملہ، نانا کے چہرے کو دیکھنا، یا خود پیغمبر کا یہ ارشاد فرمانا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور یہ جملے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ بزرگ صحابہ میں بھی ایسے افراد تھے جو بغور چہرے امیر المومنین کو دیکھا کرتے تھے، اور پوچھتا کوئی اور نہیں تھا، خود اپنی دختر پوچھتی تھی بابا سب خیر تو ہے؟ اتنے غور سے آپ چہرے علی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہی جواب ملا، تم نے نہیں سنا ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے چہرے علی کو دیکھنا عبادت ہے. تو چاہے آیات صامت کو دیکھیں یا آیات ناطق کو دیکھیں، دونوں کلام ہیں، اور کلام کی صورت میں دونوں کا دیکھنا عبادت ہے. اگر دونوں کا دیکھنا عبادت ہے تو دونوں کا سننا بھی عبادت ہے. قرآن مجید کی ریسائٹیشن کہیں ہو رہی ہو تو اس کا سننا بھی عبادت ہے. اور یہاں نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. جتنا ذکر کیا جاتا رہے تم سنتے رہو، سنتے رہو گے تو یہ عبادت کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. دیکھنے کا ثواب، سننے کا ثواب خدا بیان کر رہا ہے. اب ہے کوئی ایسا جو قرآن کو پڑھ کر کے سمجھ سکے؟ ترجمے تو بہت سارے ہوئے ہیں نا، تفسیریں بھی بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن خدا کا خود یہ اعلان ہے سورہ آل عمران میں. پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں. یعنی محکم وہ کہ جس کے معنی اور مفاہیم واضح ہیں، بالکل ظاہر ہیں، سب کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، وہ بھی جو سمجھا کر گئے ہیں اس کی بنیاد پر، ورنہ کیا سمجھ میں آتے. لیکن کچھ متشابہ آیات ہیں جن کے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، اور ان متشابہ آیات کی تعویل کا حق کسی کو نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ کسی اور کو کہنے کی جرات ہو سکتی ہے کہ بھئی ان متشابہ آیات کی تعویل کون کرے گا، اس کی اصل ایکسپلینیشن کون کرے گا. کوئی نہیں ہے جاننے والا. کون کر سکتا ہے؟ صرف جس نے کلام کو نازل کیا ہے وہ کر سکتا ہے، یا جسے علم کلام دیا گیا ہے وہ کر سکتا ہے. ان دو کے علاوہ کسی کو تعویل کا حق نہیں ہے. دو کے علاوہ اگر کسی کو تعویل کا حق نہیں ہے تو اب ایک کلام کی تشریح کرنے کے لیے کتنی متشابہ آیات ہیں. متشابہ آیات کی تعویل انسان نہیں کر سکتا ہے عزیزوں. اب اگر کلام کی تعویل آپ نہیں کر سکتے تو کلام سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ اور جسے علم دیا گیا تھا اس نے تعویل کی،
ساری تعویلات سب جمع کی، اونٹوں پہ بار کیا، بار کر کے لے کر کے چلے اور جا کر کے کہا میں سب کچھ جمع کر کے لے آیا ہوں، اس کو اگر تم اختیار کر لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی ناطق صامت کی تعویل کر کے بتا رہا ہے کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہے، دونوں کو اپنا لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور یہی نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اگر تم متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں تمہارے درمیان میں یہ گراں قدر و وزنی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ان دونوں سے تمسک اختیار کرنا ہے، یہ جدا نہیں ہوں گے، نہ کلام اور نہ کلام کی تشریح کرنے والا۔ اور جنہوں نے اپنایا ہے، اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں نے کلام الہی کو سمجھا اور اس کے ذریعے سے اپنے قلوب کو منور کیا، میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں، کسی اور کا قول نہیں ہے عظمت قرآن کے حوالے سے، امیر المومنین ہی کا قول یہ ہے کہ جو اس کے ذریعے سے کلام کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر قرآن کے ذریعے سے آپ گفتگو کریں، آیات الہی کو پیش کر کے نتیجے کو ظاہر کریں، تو یقیناً کوئی بھی انسان شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس سے رہنمائی حاصل کریں تو کبھی راستہ نہیں بھٹکیں گے، اگر ہدایت حاصل کریں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ جو ہادی برحق ہے، امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں، کل ایمان بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون جانتا ہے؟ علم کتاب یہی تو ہے نا۔ اب میں بار بار ساری اپنی تقریروں کے جزیات تو ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ ذات مقدس ہیں کہ جن کے پاس اللہ نے علم کتاب عطا کیا ہے، رسالت کا گواہ انہی کو بنایا ہے۔ تو یہی ذات مقدس اگر ہیں، اب ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ ہے، کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو کلام امیر المومنین کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت سارے ایسے صاحب زبان ہیں، اہل زبان ہیں کہ جب نہج البلاغہ کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اتنی مرتبہ ایک نیا پہلو نظر آتا ہے، ایک نئی بات سمجھ میں آتی ہے، ایک نئی گفتگو سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر کلام امیر المومنین کی یہ کیفیت ہے تو کلام الہی کی عظمت سمجھنے کے لیے، اور یہ کسے عطا کی گئی ہے؟ یہ سب کچھ کے سپرد کیا گیا ہے؟ صاحبان ایمان کے لیے رسول خدا نے عطا کیا ہے، مومنین کے لیے ہے، مومنین کی ہدایت کے لیے، مومنین کی استقامت کے لیے، مومنین کی بقا کے لیے، مومنین کی نجات کے لیے، مومنین کی رہنمائی کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں اور دونوں طیب ہیں، دونوں پاک ہیں۔ صرف پاک ہی نہیں ہیں، ان میں پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے، یعنی یہ طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں۔ دونوں کی خصوصیت یہ ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ خود تو طاہر ہوتے ہیں لیکن طہارت کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ اور یہ دونوں ذوات مقدسہ ایسی ہیں کہ جو ظاہراً طاہر بھی ہیں، باطناً بھی طاہر ہیں، یہ مطہر بھی ہیں، یعنی خود پاک ہیں اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو جو انہیں اپنا لے، جو ان کے کہنے کے مطابق عمل کرے، کل میں نے مثال بیان کی تھی آپ کے سامنے، اسی کو صاحب ایمان کہا گیا ہے۔ اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ عقیدے میں بھی پختہ ہوتا ہے، اعمال کو بھی اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے، اور اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے کل عرض کی تھی کہ قرآن مجید اور سیرت و کردار معصوم کا خلاصہ اگر آپ کر ڈالیں تو یہی تین اہم موضوع ہیں جس پر ساری گفتگو ہے: عقیدہ، عمل، اخلاق۔ باقی ساری چیزیں سب اسی کے ضمن میں آ جاتی ہیں، جتنی آپ تشریحات کرتے چلے جائیں گے سب اس کے ضمن میں آئیں گی۔ عقیدہ جب بھی پختہ ہوگا عمل سے ظاہر ہوگا، یا عمل جو ظاہر ہوگا اسی کے ذریعے سے عقیدے کا پتہ چلے گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے مثالیں بیان کی تھی
کہ جیسا عمل ظاہر ہوگا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کے عقیدے کی پختگی کتنی زیادہ ہے، عمل ہی بتا دے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار اگر پایا جائے تو جو خلق عظیم کا پیروکار ہو، صاحب خلق عظیم کا پیروکار ہو، ایسا انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے تمام چیزوں کو جمع کر کے اگر دیکھا جائے تو ایک آیت کافی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے حیات پیغمبر کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنا دیا ہے۔ ہم نے حیات پیغمبر اسلام کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنا دیا ہے۔ حیات پیغمبر پہ نظر ڈالو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے چلے جاؤ۔ اچھا، یہ بات اگر ہوتی کہ پیغمبر چلے گئے اب ہم کیا کریں، تو پیغمبر اسلام نے پہلے ہی بتا دیا۔ دیکھو، یہ کبھی تصور بھی نہ کرنا کہ ایک محمد چلا گیا تو اب کوئی محمد نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی بتا کر کے جا رہا ہوں کہ میرے جتنے بھی جانشین ہیں وہ سب کے سب محمد ہیں۔ تو اگر یہ کائنات محمد مصطفیٰ سے خالی نہیں ہے تو پھر وہ سیرت و کردار محمد مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، اس سے زمانہ خالی نہیں ہے۔ اور جس دن صفت محمد مصطفیٰ کا وارث اس دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھیے گا نہ کائنات رہے گی نہ ہمارا وجود رہے گا۔ اسی لیے ہم اس ذات گرامی کو آج بھی کہتے ہیں کہ وہ حجت بھی ہے، قائم بھی ہے، وہ ذات گرامی۔ لیکن عقیدے کے حوالے سے صرف ایک گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ عقائد میں جب اصول دین میں گفتگو ہوتی ہے تو توحید کی گفتگو ہوتی ہے۔ توحید ہمارے نزدیک کیا ہے؟ توحید میں کسی سے پوچھنے کی، اگر چاہیں ہیلپ کے لیے تو کچھ چیزیں دلیل کے طور پر پوچھ سکتے ہیں، مگر یہاں کسی کی تقلید وقلید کی ضرورت نہیں، یہ تو پوری کر لیں ہم۔ تقلید کی مسائل تو فروعات میں آئیں گے، اصول میں کسی کی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ کب سے ہے؟ کب تک رہے گا؟ کتنا قادر مطلق ہے؟ کتنا عالم ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں خود جاننا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایگزسٹنس آف گاڈ، کہ اس کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ کانسیپٹ بھی اب اس زمانے میں پیدا ہو چکا ہے اور پہلے بھی رہا ہے کہ جو انکار خدا کرتے رہے، نہیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بگ بینگ تھیوری نے تو یہ بہرحال ہمارے ذہنوں پر بھی یہ چیز مسلط کر دی ہے کہ بس یہ ایسے ہی کریٹ ہو گئی ہے کائنات اور ہم بھی ایسے ہی اسی کریشن میں آ گئے ہیں۔ کوئی شے بغیر کریٹر کے وجود میں نہیں آ سکتی، یہ کلیہ ہے۔ چاہے عقل لیں، چاہے منطق لیں، چاہے فلسفہ لیں، چاہے سائنس لیں، کوئی بھی شے بغیر کریشن کے، کریٹ کرنے والے کے وجود نہیں پا سکتی ہے۔ تو اگر دنیا کی کوئی شے بغیر کریٹر کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو ہم یہ کائنات کا تصور خود ہی قائم کیے جا رہے ہیں، یہ یوں ہی وجود میں آ گئی، یوں ہی مزین ہو گئی، یوں ہی سجا دی گئی، یوں ہی سورج اور چاند اپنی اپنی منزلوں پر سفر طے کرتے ہیں، یوں ہی یہ کہکشائیں روشن کر رہی ہیں۔ یہ تو زمین والوں کے لیے ہیں۔ قدرت نے تو یہاں تک اہتمام کیا ہے کہ کچھ ایسی کہکشائیں زمین پہ رکھی ہیں کہ جب وہ مصلی عبادت پر چمکتی تھیں تو آسمان والوں کے لیے کہکشاں لگتی تھی۔ یہ نظام کسی کا بنایا ہوا ہے، وہ کہکشائیں، وہ ستارے ہمارے لیے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نور سے آسمان والوں کے لیے وہی مثال بیان کی گئی ہے کہ جیسے ہمارے لیے ستارے، یہ زمین سے آسمان والوں کے لیے۔
تو یہ بنانے والا، یہ سجانے والا کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں پہلا خطبہ اول الدین معرفتہ. فرسٹ دین کیا ہے؟ اسٹارٹنگ آف دین کیا ہے؟ معرفت اللہ کی معرفت. کمال المعرفت تصدیق بہ، کمال معرفت یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے. اور تصدیق کب انسان کرتا ہے؟ جب یقین ہو. اور جب تک یقین نہیں ہوگا تصدیق نہیں کر سکتے. آپ کیسے تصدیق کریں گے؟ ہم کیسے تصدیق کر سکتے ہیں؟ ہمیں خود ہی نہیں پتا ہے، ہم خود ہی ڈاؤٹ فل ہیں وہ ہے کہ نہیں ہے. تو اول الدین معرفت ہو، کمال المعرفت و تصدیق ہو گئے. کمال التصدیق التوحید. کمال تصدیق کا نام توحید ہے. اب آپ یہ بتائیے ہے کوئی زمانے میں ایسا؟ جبکہ مولا اس سے پہلے کے جملوں میں یہ بیان فرما چکے ہیں کہ انسان کی فکر کی قوت پرواز بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی. جس مقام پر وہ خالق ہے، ہم اپنی تمام کوششیں کر ڈالیں، تمام اپنی فکر کی پروازوں کو جتنا چاہے بلند کر لیں، مگر اس ذات تک ہماری اپروچ ایسے نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی فکروں کے ذریعے سے پالیں. اچھا فارمولہ دوسرا ایک ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، جو معصومین نے ارشاد فرمایا. وہ کیا ہے؟ کہ اگر تم کریٹر تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کی کریشن کے ذریعے سے پہنچو. بھائی جتنی کائنات کی چیزیں ہیں آپ ان کے بارے میں پڑھتے چلے جائیے، ان کی عظمتوں بلندیوں کو دیکھتے چلے جائیے، اس کی عظمت کا اندازہ تھوڑا بہت آپ کو ہونے لگے گا. تو یہ تھوڑا بہت آپ کو اندازہ اس کی کریشن کے ذریعے سے ہونے لگے گا. لیکن سب سے بڑی کریشن کیا ہے اللہ کی اس دنیا میں؟ خود حضرت انسان. سب سے افضل مخلوق کیا ہے؟ یہ حضرت انسان ہے جنہیں اللہ نے عقل دے کر کے بھیجا ہے. اور اگر حضرت انسان ہیں تو انہیں پوری دنیا میں جا کر کے اس کی کریشن کو تلاش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں جا کر کے بھٹکنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لو. من عرف نفسه فقد عرف ربا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مشکل کشا نے مشکل کو کتنا آسان کر دیا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب، یعنی پوری کائنات کا کہیں نہ کوئی جز انسانی تخلیق کے اندر خدا نے پوشیدہ رکھا ہے. اپنے آپ کو پڑھ ڈالو، اور جتنا تم اپنے آپ کو پڑھتے چلے جاؤ گے وہ خلق کرنے والا سمجھ میں آتا چلا جائے گا. عزیزان محترم، مولائے متقیان نے ہماری کتنی مشکلیں آسان کر دی. بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے ایک کلام امام نے ہمیں کتنا قریب کر دیا ہے معرفت پروردگار کے لیے. اور اگر پھر بھی ہماری سمجھ میں وہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ہم نے خود اپنے آپ ہی کو نہیں سمجھا. اور جو انسان اپنے آپ کو سمجھ جاتا ہے تو خدا نے سب کچھ عطا کیا ہے، سب کچھ بیان کیا ہے، ساری نعمتیں دے دی ہیں، ساری رحمتیں نازل کر دی ہیں، اور اس کے بعد بھی ایک جملہ اور ارشاد فرمایا ہے. جانتے ہو مقام مومن نگاہ قدرت میں کیا ہے؟ مقام مومن نگاہ قدرت میں کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے مومنین کے نفس و مال کو جنت کے عوض میں خرید لیا ہے. جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان کر کے اسے پہچان لیا
اس کا نفس اتنا عظیم ہو گیا کہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نفس کا خریدار کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے، اس کے نفس کو میں خرید رہا ہوں، اور صرف نفس ہی نہیں ہے، اس کے مال کا بھی خریدار میں ہوں، اور اسے جنت عطا کر رہا ہوں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ پروردگارا اگر تو نے مومنین کو جنت عطا کر دی ہے ان کے نفس کو لے کر کے، تو جو ان کا امیر ہے انہیں کیا عطا کر رہا ہے؟ تو آواز آئے گی شب ہجرت، اے نادان ذرا یہاں نظر ڈال، ذرا یہاں نظر ڈال، تو مشکوک نہ ہو جانا، میں نے دونوں میں تمیز پہلے ہی پیدا کر دی ہے۔ جب مومن کے نفس کو لیتا ہوں تو جنت دیتا ہوں، اور جب امیر کے نفس کو لیتا ہوں تو اپنی رضا دے دیتا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، وہ جاننے والا ہے، وہ یوں ہی نہیں خریدتا۔ تاجروں کی سب سے بڑی یہی پریشانی ہے کہ جس وقت سیمپل دیکھنے جاتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے، جب مال آتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن وہ ایسا خریدنے والا ہے کہ جو جانتا ہے کہ جس سے میں خرید رہا ہوں اس کا نفس کتنا عظیم ہے۔ اب معصوم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھو اپنے نفس کا سودا جنت سے کم پر نہ کرنا۔ مومن کے لیے یہ ارشاد گرامی ہے کہ دیکھو یاد رکھنا تم اتنے عظیم ہو اگر صاحب ایمان ہو تو اپنے نفس کا سودا کبھی جنت سے کم پر نہ کرنا۔ اب اگر اللہ نے جنت کے عوض میں نفس اور مال دونوں خرید لیا ہے تو یہ ملکیت کس کی؟ اللہ کی ہے نا۔ ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا ہے؟ اچھا اب اگر ہماری سمجھ میں ایسے بات نہیں آتی تو مولا کی حیات پہ نظر ڈالیں۔ مولا سے کسی نے سوال کر لیا، آپ یہ دشمنوں کے نرے میں بے خوف و خطر ایسے ہی چلے جاتے ہیں؟ تو امام نے ارشاد فرمایا بھائی یہ میرا کچھ تھوڑی ہے، اس نے لے لیا شب ہجرت۔ اب جب تک وہ چاہے گا میں رہوں گا، جب وہ بلانا چاہے گا تو چلا جاؤں گا، لہذا اس کے درمیان میں خوف کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر منزل پر، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، بلکہ خندق میں تو نوبت یہاں تک آئی نا، بار بار ناکامیوں کے بدولت لوگوں نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا دیکھو ہم ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں تو علی کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں، تو ایسا کرو پہلے علی کے لیے کوئی انتظام کرو۔ اب ایک کو جو لایا گیا اس کی تعریف کیا بیان کی گئی؟ ہزاروں سے تنہا لڑتا ہے، اور یہ سب مل جل کر کے لائے تھے، یعنی جتنے بھی تھے اسلام کے مخالف سب مل جل کر کے لائے تھے۔ تو کیا کل سے لے کر کے آج تک کا مزاج انسان کا بدل گیا؟ بہت ساری جنگ خندق ہے نگاہوں کے سامنے، بڑی بڑی کوششیں لوگ کر رہے ہیں اس وقت بھی، کہیں معاہدے ہو رہے ہیں، کہیں مخالفتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہاں میدان خندق میں کس کے مد مقابل؟ لشکر اسلام کے مد مقابل نہیں، صرف امیر المومنین کے مد مقابل لایا گیا ہے۔ اور جب امیر المومنین کے مد مقابل لایا گیا ہے تو اس سے پہلے اتمام حجت پیغمبر نے کیا ہے کوئی جو جائے اس کے مد مقابل؟ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اپنے ہی بندہ یہ کہہ رہا ہو، میں نے اسے دیکھا ہے لڑتے ہوئے، یہ اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتا ہے، کوئی ٹھہرتا نہیں ہے اس کے سامنے، ہزاروں کو یہ تہہ تیغ اکیلے کر جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب ہزاروں کی قوت رکھنے والا نہیں تھا تب تو ان کی حالت خراب تھی، اور اب اگر یہ بیان کیا جا رہا ہو کہ یہ تو ہزاروں سے اکیلے لڑتا ہے، لہذا نہ جانا اور بات ہے، لیکن کسی کے سامنے ایسی گفتگو کر کے اس کی ہمت کو توڑ دینا، یہ سازش اسلام تو ہو سکتا ہے، حمایت اسلام نہیں ہو سکتا۔ یہ سازش تو ہو سکتی ہے
حمایت نہیں ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی ساتھیوں کی بجائے ہمت افزائی کرنے کے یہ بتا رہے ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھیجو جسے بھیجنا ہے. جو مرے گا وہ شہید ہوگا اور جو مجھے مار دے گا وہ غازی ہوگا، دونوں طرف سے. اچھا نبی تو پہلے ہی بتا چکے تھے کہ جب راہ خدا میں نکلو تو اسی تصور کے ساتھ نکلو. رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دشمن بھی یہی یاد دہانی کرا رہا ہے. مولا بار بار کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ارے جیسے خیبر کو کون سی بڑی بات تھی، ہم بھی اکھاڑ لیتے. لیکن کیا کریں، سواری ہی نے نہیں اپنے قدم جمائے. جب کبھی میدان میں گئے تو سواری لے کر کے، تو جو ایک سواری کو نہ سنبھال سکے وہ پورے نظام اسلام کو سنبھال لے. اس کے لیے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر مولا متقیان کو خود پیغمبر اسلام نے مزین کر کے سجا کر کے بھیجا، یہ کہہ کر کے بھیجا کل ایمان کل کفر کے مد مقابل جا رہا ہے، مگر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بھی بلند کر دیے. پروردگارا تو حمزہ کو لے چکا ہے، جعفر کو لے چکا ہے، اب میں انہیں بھیج رہا ہوں. دعائے پیغمبر بھی ہے ساتھ ساتھ، لیکن جب مولا چلے تو کسی سواری پر نہیں چلے. مولا میدان کی طرف چلے. نبی نے بہت آسان فارمولہ جنت کا بتا دیا. کہا جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر مجھے سنائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. صرف خبر فتح علی کی جو مجھے سنائے گا. خندق میں بہت کچھ بٹا ہے. اب یہیں سے دیکھیے جہاں کلام سمجھ میں آ جائے نا، وہیں سے عقل بشر کس کمال کی منزل تک پہنچتی ہے. جو کلام مصطفیٰ کو سمجھتا رہا، یہاں پر بھی کلام مصطفیٰ بیان کیا گیا. جو بھی فتح کی خبر لائے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. لوگوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لی جہاں سے میدان صاف نظر آتا تھا. جناب سلمان پہلوے پیغمبر میں تھے، وہیں بیٹھے رہ گئے، وہاں سے نہیں ہلے. اور یہاں مولا متقیان نے جو اکڑ کر کے اپنی سواری پر بیٹھ کر کے آیا تھا نا، اسے پہلے ہی بغیر حملے کے نیچے اتار لیا. اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی ہے تو وہ بھی یہ جانتا تھا کہ میں کس کے مد مقابل کھڑا ہوں. کیونکہ جو برد میدان ہوتا ہے نا، بہادر ہوتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ کون کیسا ہے اور کس کی کتنی ہمت اور طاقت ہے. مولا بھی جانتے تھے. اس نے آغاز کیا، لیکن امیر المومنین، یہ پہلی ایسی جنگ ہے کہ جہاں امیر المومنین کو زخم آیا جائے. لیکن اس کے بعد جو حملہ ہوا، گرد بلند ہوئی، اور جب گرد ٹھنڈی ہوئی تو ہزاروں سے لڑنے والا نیچے تھا اور نبی کا شیر اس کے سینے پر. لیکن کچھ اس نے گستاخی کی، مولا ہٹ گئے. یعنی ایسی منزل پر بھی جو رضائے اور خوشنودی پروردگار کا خیال رکھے، اس ذات گرامی کو علی کہا گیا ہے. اور یہاں نعرہ تکبیر بلند ہوا، ادھر لوگ دوڑے. سلمان نے وہی کہہ دیا اللہ کے حبیب مبارک ہو. تو یہ ریس کرنے والے بیچارے ہمیشہ ہی ناکام رہے، کیونکہ نہ بھاگنے میں نجات ہے نہ ایسے دوڑنے میں نجات ہے. عقل و فہم و ادراک چاہیے اگر کلام الہی کو بھی سمجھیں. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ بہتر ہو تو اسے چاہیے کہ تلاوت قرآن کرے. اس سے عقل میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بصیرت میں بھی، بصارت اور بصیرت دونوں میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی آنکھوں کی بینائی بھی بہتر ہوتی ہے اور عقل کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یہی تو ہم دنیا کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کو عقل میں جگہ دو تو یہ عقل کامل ہو جائے گی.
اور یہ بینائی بھی ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس بینائی میں اضافہ ہو جائے گا، چاہے وہ قرآن ناطق کی گفتگو ہو یا قرآن صامت کی گفتگو ہو۔ لیکن عزیزو صرف یہی بات آپ اندازہ کریں کہ اب جو امیر المومنین پلٹے ہیں تو کہاں ثقلین کی عبادتیں، کہاں ایک ضربت۔ یہ کسی عام انسان کا جملہ نہیں ہے، رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ ہماری اور آپ کی عبادتیں کیسی ہیں؟ ہماری شاید پوری زندگی کی عبادت۔ اگر یہ کیفیت ہے تو قول معصوم اور قول الہی، کلام الہی اور کلام معصوم کو سمجھ کر کے اگر ہم اپنے ایمان کو قوی کریں تو ایسا نہیں ہے کہ استقامت نہیں ہوتی ہے، استقامت۔ مثالیں ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے، بڑی بڑی قوتیں جو ہیں اس وقت پریشان ہیں، کیا کریں، ساری کوششیں کر کے، پابندیاں لگوا کر کے، یہ کر کے وہ کر کے سب کچھ تھک گئے، اور یہی سازشیں کفار کی پیغمبر کے خلاف نہیں۔ ہمیشہ یہ کرتے رہے کہ کیا کریں ان کے خلاف کہ کسی طریقے سے ان کی زبان بند ہو جائے، ان کا عمل بند ہو جائے۔ پیغمبر اسلام مکہ چھوڑ کر کے چلے آئے حکم پروردگار سے، اگر صرف پیغمبر سے دشمنی ہوتی تو پھر مدینے تک انہیں پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ باطل کا مزاج ہے کہ حق سے ظاہراً صرف حق سے عداوت نہیں ہوتی بلکہ حق کے مشن سے عداوت ہوتی ہے، اور جہاں عداوت ہوتی ہے پھر وہاں انسان مسلسل ناکامیوں کے باوجود بھی اللہ کے حبیب نے دین کو تکمیل کی منزلوں تک پہنچا، اور دین کی تکمیل کے بعد اب وارث دین ہے، اور وارث شریعت ہے، وارث انبیاء ہے، وارث ختم الرسل ہے، وارث علی مرتضیٰ ہے، فرزند خدیجۃ الکبریٰ ہے، فرزند فاطمہ الزہرا ہے، کہ جس کے ذمے تمام تر الہی قوانین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ بہت سارے عبداللہ ابن زبیر اور دیگر افراد بھی جو خاموشی سے چلے گئے تھے، جا کے مکے میں پڑے ہوئے تھے، لیکن جب فرزند پیغمبر نکل رہے ہیں مدینے سے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کوئی انجان راستے سے چلے جائیے۔ حق انجان راستوں پہ نہیں چلتا، حق صراط مستقیم پہ چلتا ہے، اور یہی امام نے ارشاد فرمایا، میں اسی سیدھے راستے سے جاؤں گا، اور جدھر سے جاؤں گا امت کی اصلاح کرتے ہوئے جاؤں۔ مکے میں پہنچے اور مکے سے نکل کر کربلا پہنچے، راستے میں بھی ہدایت کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغام نہیں پہنچاتے رہے، سیرت و کردار سے بھی اور زبان سے بھی مسلسل خطبات ہیں، مولا کے مسلسل کلام آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے، ہر منزل پر، کبھی عمر سعد سے، کبھی دیگر افراد سے، کبھی اور لشکر والوں سے مسلسل مولا نے گفتگو کی ہے، مگر کلام امام حسین کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ روز عاشور بھی امام کے خطبے ہیں، منزل آخر کے لیے جب خود امام چلے ہیں پھر بھی خطبے ہیں، خود بھی اتمام حجت کیا ہے۔ لیکن عزیزو، کتنے ایسے جانثار ہیں، کتنے ایسے محب ہیں، کتنے ایسے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے فرزند زہرا کو نہیں چھوڑا۔ کیا انہیں اپنی جانیں عزیز نہیں تھی؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ بعد از فرزند زہرا کے زندگی کا لطف نہیں، اگر حیات ہے تو فرزند زہرا کے ساتھ حیات ہے، اور سب نے شب عاشور یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم اپنی جانیں سب سے پہلے قربان کریں گے۔ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن ایک یہ ششماہ ایسا ہے کہ جس کی ماں مسلسل جھولا جھلاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، اے میرے لال، کاش تم گھٹنیوں چلنے کے بھی قابل ہوتے، تو یہ رباب تمہیں مولا پر قربان کر دیتی۔
مگر علی کا پوتا شاید گہوارے میں ہمک کر کہہ رہا ہو ماں اگر دادا کلے اجدر کو چیر سکتے ہیں تو صدائے استغاثہ پر میں بھی لبیک کہہ سکتا ہوں. اور بقول شاعر کہ قیامت ہوتی بپا گر صغیر جنگ کرتا کہو حسین کے بیٹے نے ہنس کے چھوڑ دیا. یہ جناب علی اصغر کم سن ضرور ہیں مگر امیر المومنین کے پوتے ہیں, امام حسین کے فرزند ہیں. ادھر امام کی آواز استغاثہ بلند ہوئی, حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو میری مدد و نصرت کے لیے آئے. خیام میں گریے کی آواز بلند ہوئی. امام حسین در خیمہ پر آئے. بہن زینب اس طرح سے گریے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ شہداء کے لاشیں تو آتے رہے ہیں نا, بیویوں نے گریہ تو کیا تھا, مگر اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ گریے کی صدا کا انداز بدلا ہوا ہے, کسی اور سبب سے گریہ ہو رہا تھا. امام نے جب سوال کیا تو ثانیہ زہرا نے ارشاد فرمایا بھیا تمہاری صدائے استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. امام سمجھ گئے, کہا بہن علی اصغر کو لا کے مجھے دے دو. شہزادی نے اس ننھے شہزادے کو لا کر کے ارے دست امام پر رکھ دیا. امام حسین نے ابا کا سایہ کیا لیکن مقتل کی طرف بڑھے, اور جب مقتل کی طرف بڑھے ایک مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے. اشقیاء بھی شاید سمجھ رہے تھے کہ حسین اب قرآن لا رہے ہیں, مصالحت کرنا چاہتے ہیں. اب یہی ذاکرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو نہیں مگر قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے جسے حسین لے کر کے آئے ہیں اور اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں. عزیزو ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کروں, مولا نے آپ کو یاد کیا ہے اس منزل پر, اس موقع پر, اور وصیت جو کی ہے, جو پیغام دیا ہے اپنے شیعوں کے لیے, اس کا یہ جملہ ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابا ان یرحمونی. اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے تو یہ دیکھتے کہ میں اصغر کے لیے کس طرح سے ایک قطرے آپ کا سوال کر رہا تھا, مگر جب امام نے سوال کیا تو کوئی جواب نہیں آیا. امام مخاطب ہوئے, میرے لال اصغر تم بھی تو حجت خدا کے پوتے ہو, ان کی سمجھ میں میری باتیں نہیں آ رہی ہیں, میرے لام تم بھی اتمام حجت کر دو. ارے ننھے شہزادے نے اپنی سوکھی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دی. صاحبان اولاد ارے منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. پسرے صاحب نے جو یہ منظر دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر کا مزاج بدل جائے, آواز دی آئینہ آئینہ حرملہ اب تک کلام الحسین. اے حرملہ تو کہاں ہے, حسین کے کلام کو منقطع کر دے. حرملہ آگے بڑھا, 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جڑا, مگر حرملہ کا ہاتھ کانپا, تیر زمین کربلا پر گرا. پھر اس نے کوشش کی, پھر تیر ہاتھ سے چھوٹا. اب جو تیسری مرتبہ تیر اٹھایا, پسر سعد کہتا ہے اے حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے, ایک ننھے سے بچے کا گلا اور تو اپنے تیر کو روانہ نہیں کر پا رہا ہے. کہا پسر سعد تجھے کیا معلوم, ارے جو منظر میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہوں کے سامنے کبھی مصطفیٰ کی شکل آتی ہے, کبھی مرتضیٰ کی شکل آتی ہے. اے ظالم ارے میرے اس کم سن نے تیرا کیا بگاڑا ہے, مگر ادھر 3 بھال کا تیر چلا. ششماہے نے حمق کر کے 3 بھال کے تیر کو اپنے گلو پر لیا. ارے بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا, تیر بازو حسین میں بھی پیوست ہوا. امام نے خون ناحق کو اپنے چلوں میں لیا, چاہتے ہیں زمین و آسمان کی طرف روانہ
نہ کرے مگر انکار آسماں کو ہے راضی زمین ہی اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں ارے چہرے اقدس پر مل لیا اب پلٹنا چاہتے ہیں اور خیمے کی طرف پلٹتے ہوئے امام کے قدم رک رہے ہیں کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ارے رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ارے امام اس سے پہلے بڑے لاشیں اٹھا کر کے لائے مگر میں نہیں جانتا اصغر کا وزن کتنا بڑھ چکا ہے کہ خیمے کی طرف بڑھتے ہوئے فرزند زہرا پھر پڑتے پھر آگے بڑھے 7 مرتبہ امام نے یہ عمل دہرایا بڑی مشکلوں سے در خیمہ پر آئے جناب رباب کو صدا دی رباب سے پہلے جناب سکینہ در خیمہ پہ آ گئی بابا کے دامن کو تھام لیا بابا آپ بھیا اصغر کو پانی پلا لائے ارے سکینہ پیاسی رہ گئی امام خاموش تھے ماں قریب آئی اب جو اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا من کا ڈھلا ہوا گلا چھدا ہوا آواز دی میرے لال کیا تم جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں میں کہوں گا حاجرہ تم نے اسماعیل کے گلے پر سیف چھری کا نشان دیکھا تھا یہاں رباب کی منزل کو دیکھو بیٹا آغوش میں ہے گلا چھدا ہوا ہے مگر عزیزو دوسری روایتیں کہتی ہیں کہ امام پشت خیمہ پر آئے ذوالفقار سے ایک ننھی سے قبر کھودی علی اصغر کو سپرد لحد کیا اور پھر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے پانی نہیں تھا جو قبر اصغر پہ ڈالتے آنسوؤں سے قبر اصغر کو تر کر دیا مگر اصغر کی مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی یہ ششماہ تو ہے سب سے کم سن مجاہد ہے مگر یہ ایسا مجاہد ہے جسے 2 مرتبہ شہید کیا گیا ایک مرتبہ تیر حرملہ سے دوسری مرتبہ 11ویں محرم کو اشقیاء تلاش قبر میں چلے زمین کربلا پہ نیزے گاڑے جا رہے تھے فضا نے تڑپ کے کہا شہزادی ارے قیامت وبا ہو گئی اشقیاء زمین کربلا پہ نیزوں سے اصغر کا لاشا تلاش کر رہے ابھی شہزادی سنبھلتی ایک نیزے میں الجھا ہوا اصغر کا لاشا نکلا ارے اب سر و تن میں جدائی پیدا ہوئی جناب رباب تڑپ کر گر پڑی ماتم شروع ہوا واصغر وعلیا علی لعنت اللہ سیعلم الذین ایام انقلبی ماتم